یہ بات ہے قرآن کی اس بلندی کی جسے سنام القرآن یعنی قرآن کی چوٹی کہا گیا ہے۔ یہ بات ہے اس سورہ کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت یعنی پچھتاوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ جواب 1400 سال پہلے مدینہ کے ریگستان میں دے دیا گیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ تو آخر وہ کیا راز ہے اس سورہ میں؟ کیوں شیطان اس کے نام سے کانپتا ہے؟ اور وہ گائے کی کہانی آج ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ چلیے آج قرآن کی اس سب سے اونچی چوٹی کو سر کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ اس سے پہلے کہ ہم آیتوں کو سمجھیں ہمیں وقت کے پہیے کو گھما کر پیچھے لے جانا ہوگا۔ یہ مکہ نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ مسلمان اب کمزور نہیں، اب وہ ایک طاقت بن رہے ہیں۔ We have a deal then. Yes, may Allah bless our transaction. ایک ریاست بن رہی ہے، لیکن یہاں دشمن سامنے سے وار نہیں کر رہے تھے۔ ایک طرف یہودی تھے جو اپنے علم پر گھمنڈ کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، ہمارا قبلہ الگ ان کا الگ۔ دوسری طرف منافقین تھے جو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے مگر دلوں میں زہر رکھتے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان سب سوالوں اور تانوں کے بیچ اللہ نے آسمان سے اتارا سورہ البقرہ۔ یہ صرف ایک چیپٹر نہیں تھا، یہ اس نئی امت کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن تھا۔ یہ شروعات ہوتی ہے 3 حروف سے، الف لام میم۔ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی پہلا جھٹکا تھا ان لوگوں کے لیے جو اپنے علم پر ناز کرتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے میری ہدایت شروع ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا چیلنج جو آج تک قائم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ Truly, this message is a mercy from your Lord, guiding us from darkness into light. غور کیجئے، دنیا کا ہر مصنف اپنی کتاب کے شروع میں معافی مانگتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو بتانا، لیکن قرآن شروع ہی اس دعوے سے ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال پر، اس سورہ کا نام بقرہ یعنی گائے کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بنی اسرائیل کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ Who is the killer? موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، راز کھل جائے گا۔ Are you mocking us? اب دیکھیے انسانی فطرت، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چپ چاپ حکم مان لیں، انہوں نے سوال شروع کر دیے، کیسی گائے، رنگ کیا ہو، عمر کیا ہو، کام کیا کرتی ہو۔ جتنے سوال وہ کرتے گئے اللہ ان کے لیے شرطیں سخت کرتا گیا۔ اس واقعے سے سورہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا تاکہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان یہ یاد رکھے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اگر اور مگر نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کی طرح بہانے مت بناؤ
بس سر جھکا دو۔ اس سورہ کے دل میں ایک ایسا ہیرا جڑا ہے جو آیتوں کی سردار ہے، آیت الکرسی۔ ہم اسے رٹ تو لیتے ہیں مگر اس کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک رات صدقے کے مال کی رکھوالی کر رہے تھے۔ ایک چور آیا، انہوں نے پکڑ لیا۔ 3 رات یہ چلتا رہا۔ آخر میں اس چور نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک راز بتایا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس نے کہا جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے سرہانے کھڑا رہے گا۔ جانتے ہیں وہ چور کون تھا؟ نبی نے فرمایا وہ شیطان تھا، مگر بات سچ کہہ گیا۔ سوچئے، خود دشمن بتا رہا ہے کہ میرے حملے کا توڑ کیا ہے۔ لیکن دوستو، یہ سورہ صرف حفاظت نہیں، یہ ایک ریئلٹی چیک بھی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ نے پہلے ہی پیپر لیک کر دیا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان کی کمی سے۔ تو جب اگلی بار زندگی میں کوئی مصیبت آئے تو شکوہ مت کرنا، سمجھ لینا کہ امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اور اسی سورہ میں اللہ نے ایک ایسی چیز سے منع کیا جسے آج ہم نے معمول بنا لیا ہے، سود یعنی انٹرسٹ۔ پورے قرآن میں سب سے سخت دھمکی اگر کسی گناہ پر ہے تو وہ یہاں ہے۔ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا سوچئے، ہم گھر میں برکت کے لیے سورہ البقرہ چلا رہے ہیں لیکن اسی گھر کی دیواریں سود کے لون پر کھڑی ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اس سفر کا اختتام زمین پر نہیں ہوا۔ یہ واحد سورہ کی آیتیں ہیں جو نبی کو معراج کی رات آسمانوں کے اوپر تحفے میں دی گئیں۔ آمن الرسول یعنی آخری 2 آیتیں۔ فرمایا گیا جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ دوستو، سورہ البقرہ پڑھنا مشکل لگ سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن فیصلہ آج آپ کو کرنا ہے۔ کیا آپ بنی اسرائیل بن کر کہیں گے سمعنا وعصینا یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یا صحابہ بن کر کہیں گے سمعنا واطعنا یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا؟ سمعنا وعطعنا۔ آج سے شروعات کریں، اس قلعے میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یہ بات صرف الفاظ کی نہیں ہے، یہ بات ہے اللہ کے اس کلام کی جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔